پرانی انبیاء کے واقعات ہیں. تو پیچھے میں نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا تھا. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور پھر ان کی تخلیق میں کار فرما تھے اس پر ہم نے اظہار خیال کیا. تو آج اللہ کے ایک اور پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا. ان دو آیات میں جو میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ احباب نے سننے کا شرف حاصل کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ اس اللہ کی کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کا نام اپنی کتاب میں خود فرمایا ادریس علیہ السلام. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، خود اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیان فرمائی، ان کی صفات کا ذکر کیا. ادریس کون ہے؟ بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. سبحان اللہ. بے شک ان کی سچائی اور ان کی نبوت کا خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. اور یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا. اس کی تفسیر میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ وہ نبی ہے جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. اس لیے ان کو کیوں اٹھایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور پھر یہ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا اصل نام اخنوخ تھا. اخنوخ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ پہلے شخص ہیں جن کو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام ان کے بعد نبوت میں امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے خط کھینچا. بڑے بڑے لکھے تھے. سب سے پہلے جو خط کھینچا لکھائی کا آغاز وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خط کھینچا. اور انہوں نے 318 سال عمر پائی. 318 سال اللہ پاک نے کو عمر عطا فرمائی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام سفید رنگ کے تھے، طویل القامت تھے، اور ان کا سینہ بڑا چوڑا تھا. اب ان کا حلیہ لکھتے ہیں. اور جسم پر بال کم تھے، سر پر بہت زیادہ بال تھے، بڑے بڑے بال تھے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اہل زمین کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی دیکھی کہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام سے سرکش ہو رہے ہیں، باغی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لی. یہ سورۃ مریم کے مطابق بھی آ گیا. اور المستدرک نے اس کو باقاعدہ حوالے کے ساتھ لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 550. اس پر علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے گئے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. اور مستدرک کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان کے درمیان 1000 سال کا عرصہ تھا. نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا عرصہ. ان کا نام مخلوق بن یرد بن مہلائیل بن انوش بن کینان بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. تو پورا شجرہ نسب بھی ادریس علیہ السلام کا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور وہب بن منبع وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ دادا بھی ہیں. اور مشہور یہ ہے کہ ان کے باپ کے دادا ہیں. اس طرح دادا ہیں یا پردادا رشتے میں رکھتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ستاروں اور حساب کتاب میں بھی غور کیا، علم نجوم تو یہ حاصل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات سے بھی نوازا ہے، جیسا کہ البحر المحیط
تو کتاب اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہلے نبی ہے کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ خط کھینچا، اور دوسرا کپڑے بھی اپنے ہاتھ سے سیے. تو درزی کا کام جو کرتے ہیں تو ان کے جد افضل موجد درزی کے کام کے کپڑے سینے کے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے، وہ پھر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے. پہلی دفعہ سلے ہوئے کپڑے سی کر حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنے، کیونکہ وہ درزی تھے، یعنی اپنے کام کرتے تھے اپنے ہاتھ سے سینے کا. اور آپ سے پہلے لوگ جو جانوروں کی جو کھالوں سے جسم پوشی کرتے تھے، کیونکہ کھال سے چپڑے کی جو بنتے تھے اس سے اپنے سینوں کو ڈھانپتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کو سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل کیے. اس کا مطلب رسول کے زمرے میں بھی 30 صحیفے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ناپنے اور تولنے کا، اس کو جو آلات یا ہتھیار ہیں وہ بنائے، اور ان کا فن سیکھا اور آگے سکھایا. اور اسی طرح انہوں نے جو بنو قابیل تھے، قابیل نے وہ اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو پھر انہوں نے ان سے قتال بھی کیا، بدلہ بھی دیا. تو اس طرح روایت میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام چوتھے یا چھٹے آسمان پر وہ لے جائے گئے، اور وہی آپ کی وفات ہوئی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں جب یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، آپ نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان کے پاس سے گزرے، تو خود حدیث پاک میں آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی.